الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد صلى وعلى بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وأيضا قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، یہ عشرہ محرم الحرام کا سلسلے وار مجلس کے آج ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہوئے. 1442 ہجری. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ جوار مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں تذکرہ کریں اس عظیم ہستی کا جس کے لیے خالق دو جہاں کے محبوب نبی نے یہ فرمایا الحسن والحسین قاما او قعد امامان. امام حسن اور امام حسین چاہے قیام کریں، چاہے وہ یعنی الفاظ کو تبدیل کروں، چاہے وہ جہاد کریں یا بیٹھے رہیں، ہر حال میں وہ امام ہیں. یہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. یہ جنت کے سرداروں کا تذکرہ ہم منا رہے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ کے لیے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنا کوئی معمولی کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی حاضری کو یہاں درج کرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا، جو بزرگوں سے جو کچھ سیکھا، اسے آپ تک پہنچانے اور بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خصوصاً وہ مومنین و مومنات جو دنیا کے کسی بھی کونے میں عزاداری سید الشہداء، عزاداری ابا عبداللہ بپا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائیں. خصوصاً یہ کورونا جیسے موسم میں تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائیں. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. ہمیں ان کے اعوان و انصار اور خدمت گزاروں میں شامل فرمائیں. لہٰذا اپنے گفتگو کی طرف، اور سخنہائے گفتگو تو بہت زیادہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت پہ اس موضوع کو سمیٹوں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ جوار مولائے کائنات میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں جس کے لیے رسول دو عالم نے یہ فرمایا امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار ہیں. امام حسن اور امام حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں یا بیٹھے رہیں. اس لیے خود معصوم کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدا، بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے. فمن رکبہا نجا، جو شخص بھی حسین کی کشتی پہ سوار ہوا اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جس نے بھی اس سے منہ پھیرا، جس نے بھی اس سے بھی اختلاف کیا، وہ غرق ہوا، نابود ہوا. اب اس جملے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ چراغ جس کے لیے دنیا کا انسان چراغ کا محتاج ہوتا ہے. اگر اندھیرا ہو تو اسے چاہیے روشنی ہو تاکہ روشنی میں وہ اپنا راستے کو طے کر سکے اور اس منزل تک پہنچ سکے جس کی رہنمائی اسے راستے کی صورت میں میسر ہوتی ہے. اس لیے اگر روشنی نہ ہو، اگر روشنی پیچھے ہو، وہ آگے جا رہا ہو، تو تب بھی اس کے لیے خطرہ ہے. ایسا ہوگا کہ وہ راستے میں
گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، راستے میں گر جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے روشنی کے لیے ضروری ہے کہ روشنی آگے ہو، وہ پیچھے پیچھے جائے۔ اسی لیے رسول دو عالم نے یہ فرمایا کہ تم حسین کی پیروی کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے بہت ساری روایات، بہت سارے احادیث ہیں۔ خود مباہلہ کا میدان جب سجا تو وہاں اللہ کے محبوب نبی نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو اے نجران مجھ سے مباہلہ کرو تو میدان کا انتخاب کرو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ، تم اپنی خواتین کو لے کر آ جاؤ، تم اپنے نفسوں کو لے کر آ جاؤ، میں بھی وہاں ان تمام کو لے کر آتا ہوں۔ راوی بیان کرنے والا بہت لطیف جملہ آیت اللہ سید محمد طباطبائی بہت بڑے فلسفی بھی ہے، بہت بڑے مفسر بھی ہے، اور انہوں نے بہت لطیف جملے بیان کیا۔ پنجتن کا یہ نور اسلام کی سچائی کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جب نمودار ہوا اس جگہ میں، تو وہاں پہ جب پادری نے دیکھا، کہا کہ میں ان وجوہ کو دیکھ رہا ہوں، ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ پہاڑوں کو جنبش دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لہٰذا ان کے کردار میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے بیٹوں کے جگہ میں حسن و حسین کو لے کر آئے، بیٹی کی جگہ میں جو ہے نا، بنات کی جگہ میں جو ہے نا ایک بیٹی کو لے کر آئے، نفسوں کی جگہ میں خود مولا کائنات کو لے کر آئے۔ معلوم ہوا کہ اگر بیٹیاں اور بھی تھیں تو تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ زہرا مرضیہ کے ساتھ اور بھی بیٹیاں آنی چاہیے تھی۔ بعض نے نفس سے مراد داماد لیا ہے، تو اگر اور بھی داماد ہوتے تو علی کے علاوہ دوسرے داماد بھی اس میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر داماد بھی نہیں ہے، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، تو ابنا کی جگہ میں جتنے بیٹے رسول کے شمار ہوتے تھے وہ لے کر آ سکتے تھے، لیکن رسول نے اپنی بیٹی کے بیٹوں کو کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں حسن و حسین۔ ان کو جب لے کر آئے تو پادری یہ کہتا ہے کہ اگر ان وجوہ کے علاوہ، اگر ان چہروں کے علاوہ، ان نورانی چہروں کے علاوہ کوئی اور وہاں آ جاتا تو ہم مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ان چہروں کے سامنے، ان وجوہ کے سامنے، ان نورانی چہروں کے سامنے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو راوی کا یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نورانی چہروں کو دیکھنے کے بعد اس عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم یہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس لیے کہ ہماری دنیا میں بھی اسی میں کامیابی ہے، آخرت میں بھی اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں جائیں گے تو ہمارے قیامت تک آنے والی عیسائیت کی نسل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اقرار کیا۔ بعض مقررین نے، شعلہ بیان مقررین نے بیان کیا ہے کہ جو لعنت برسنی تھی اس لعنت نے کہاں جا کے اپنے لیے ٹھکانے کا انتخاب کیا۔ آیا اس جگہ میں ان کی ایک معذرت خواہی کی وجہ سے ٹیکس دینے کے لیے وہ راضی ہوئے، مقابلہ کرنے سے اپنے آپ کو مبرہ کیا، توبہ کیا، استغفار کیا۔ وہ لعنت جس نے برسنی تھی وہ کہاں گئی؟ ایک زبردست جملہ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ لعنت دنیا میں گھوم رہی تھی کہ میں کس کے اوپر برسوں۔ تو ایک وقت وہ آیا جب سقیفہ کا میدان سجا، زہرا کو نہیں چاہیے تھا وہ باغ فدق، وہ لعنت برسانا تھا، وہاں گئی، کہا یہ میرا حق ہے مجھے دے دو۔ تو کہا جن وجوہ کے لیے عیسائیوں نے اقرار کیا تھا ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلعنت اللہ علی القاذبین، کہا وہ لعنت جس نے برسنی تھی جھوٹوں پر، اس لعنت کو برسا کے زہرا دربار سے واپس لوٹی ہے۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہتی ہے کہ یہ سچے ہیں، لہٰذا یہ بچے ہو تو بھی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، یہ بزرگ ہو، یہ جوان ہو تو بھی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی عزت و احترام کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول دو عالم فرماتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ ایک روایت ہے جو بہت سے مفکرین، بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے، طبقات ابن سعد نے بیان کیا ہے، یہ اہل سنت کے ہے، مسند بن احمد نے بیان کیا ہے، علامہ بہقی نے بیان کیا ہے، مسند ابن ابی جعلہ نے بیان کیا ہے، صحاح ستہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، جو ہم عزاداری یہ سید الشہداء بپا کرتے ہیں، اولاد زہرا پر روتے ہیں، امام حسن اور امام حسین پہ روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ روایت آپ سن لیں، حضرت ام سلمہ سے یہ روایت منقول ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت سلمہ المؤمنین جب آتی ہیں حجرِ رسول پہ، ما یبکی کہ یا رسول اللہ، اے رسول گرامی قدر آپ کا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت فرماتے قال رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بأرض یقال لها بکربلا وآتانی بتربة حمراء اذا تحولت هذه تربة دمعا فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ جب یہ روایت رسول گرامی قدر یہ بیان کر رہے ہیں، اے سلمہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیوں رو رہے ہو، تو میں بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد یہ فرماتے ہیں جس بیٹے کو آپ سینے سے لگا کے محبت کا اظہار کرتے ہو، یا رسول اللہ اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا جس زمین کا نام کربلا ہے، وہاں پہ آپ کے بعد اس کو قتل کریں گے آپ کی امت۔ پھر اس کے بعد کہا وَآتَانِ بِتُرْبَةٍ، جبریل نے مجھے ایک تربت دی ہے، بِتُرْبَةٍ حُمْرَا، ایسی تربت اذا تحولت هذه التربة، اے سلمہ اس تربت کو اپنے پاس رکھنا، جب اس کا رنگ تغیر ہو گیا یا جب اس کا رنگ تغیر ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ لینا میرا حسین کربلا کی سرزمین میں قتل ہو گیا۔ فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، بتحقیق میرا لخت جگر کربلا میں قتل ہو گیا۔ جب اسی لیے یہ روایت تمام اہل سنت نے بیان کیا کہ رسول سے ہے یہ روایت، رسول اپنی حیات طیبہ میں حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے اشک بہا رہا ہے، اور ام المومنین یہ فرماتی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ رسول نے کربلا کی وہ مٹی جو جبریل دے گئے تھے اسے حوالے کر دیا۔ آنے والے نسلوں کے لیے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آنے والے نسل حسین کا غم رسول منا گئے ہیں، لہٰذا ہر سال، ہر وقت، ہر آن آپ بھی تذکرہ حسین کرو، اس لیے کہ وہ صبر کا پیغر رسول جب اب اپنے لخت جگر کے قتل ہونے کا، شہید ہونے کا تذکرہ جبریل کی زبان مبارک اور امین وحی سے جب سنتا ہے تو اس رسول کے رخسار پر بھی اشک جاری ہوتے ہیں۔ میں اور آپ کی کیا اوقات، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے فرزند زہرا پہ رویا کرو، اس لیے کہ تمہارے گناہوں کے کفارہ یہی ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت جو علامہ بغدادی نے لکھا ہے اسی روایت کے ضمن میں، وہ روایت کیا ہے؟ اپنے اہل سنت ان محققین کے لیے، ان قلم اٹھانے والوں کے لیے اور ان خطیبوں سے مخاطب ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم پر وائے ہو، رسول گرامی قدر نے جب فرمایا کہ حسین کے غم کو منانا عین عبادت ہے اور حسین پر مخزون ہونا، حسین پر اپنے اشکوں کو بہانا عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو علامہ بغدادی یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول گرامی قدر کے دوش مبارک پہ ابراہیم ہے، ایک دوش پہ جناب حسین ہے۔ جب دونوں بیٹوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو امین وحی نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دونوں بیٹوں سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں سے اتنا پیار کریں، اتنا محبت کریں۔ اللہ کے محبوب نبی مسکرا کے جواب دیتے ہیں یقیناً میری اولاد ہے، ان سے محبت مجھے ہے، اور یہ فطرت انسانی کا عین تقاضے کے مطابق ہے۔ جب یہ بیان کرنا تھا کہا پروردگار کا حکم ہے کہ ایک بیٹے کو رکھ لو اور ایک بیٹے کو اللہ اپنے لیے لینا چاہتا ہے، بتاؤ کہ کس بیٹے کو تم اللہ کے حوالہ کرنا چاہتے ہو، کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو۔ تو علامہ بغدادی یہ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ابراہیم جو اپنے لخت جگر کی طرف دیکھتے ہیں، ماریہ قبطی سے پیدا ہونے والا یہ ابراہیم جو نبی کے لیے فخر کا باعث تھا، جب ایک مرتبہ خوشی کے یہ عالم تھا کہ دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ فیصلہ، چونکہ جواب چاہیے تھا جبریل کو، ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، کہا میں ابراہیم کو تو حوالے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب ابراہیم کو اللہ کے سپرد کر دوں گا تو اس کا غم میرے لیے ہوگا، حسین کو میں اس لیے آپ کے سپرد نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ اس کا دنیا سے جانا اللہ کے پاس میرے لیے بھی میرے لیے بھی غم کا باعث ہے، علی کے لیے بھی غم کا باعث ہے، سب سے بڑھ کے میرے دل کی ٹھنڈک
فاطمۃ الزہرا بضعت رسول کے لیے بھی غم کا باعث ہے، اس لیے کہ حسین کے جانے سے 3 لوگوں کو غم ہوتا ہے، لیکن ابراہیم کے جانے سے صرف فقط رسول کو غم ہوتا ہے۔ یہ وہ انتخاب تھا جو رسول نے اپنی زندگی میں ابراہیم کو حوالے کیا، حسین کو بچایا تھا۔ یقیناً یہی تھا کہ کربلا میں حسین کام آنا تھا، اسی لیے اسلام کو بچانے کے لیے اس پورے کنبے کی خاطر اپنے رسول گرامی قدر نے ابراہیم کو حوالے کیا، حسین کو اپنے لیے رکھا۔ یہی حسین تھے اپنے وسیع اور اپنے جانشین کربلا کی سرزمین کی طرف حضرت مسلم کو بھیجتے ہیں۔ یہ وہ مسلم ہے جس کو جب کربلا کی طرف بھیجا، کہا میرے پاس 18,000 خطوط آئے ہیں، اے مسلم آپ جانا اور جا کے جائزہ لینے کے بعد مجھے فوراً خط لکھ دیجیے گا تاکہ میں مکے سے روانہ ہو جاؤں اور کربلا کوفہ پہنچ جاؤں۔ جب حضرت مسلم جب کربلا میں آئے ہیں تو میں مصائب کی طرف آنے سے پہلے 2 جملے عرض کروں۔ کربلا میں 3 خاندان ایسے ہیں، یعنی 3 عظیم شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے اپنا پورا گھر لوٹایا۔ ایک حضرت مسلم ہے جن کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے خود لے کے کوفہ آئے تھے اور 2 بیٹے کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ اور دوسرا گھرانہ وہ ہے جو عظیم خاتون حضرت زینب، جن کے 2 بیٹے تھے حضرت عون و محمد، ان کو بھی قربان کر دیا۔ ایک وہ خاتون جو ام رباب، جن کے پاس کل اثاثہ حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ اپنے سید الشہداء پہ قربان کر دیا۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ زینب کا کوئی خاندان ہو، زینب کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہوا، حضرت مسلم کا سلسلہ منقطع ہوا، اور اسی طرح حضرت ام رباب کا سلسلہ بھی منقطع ہوا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر جس کا کوئی اولاد نہ ہو، مسلم کے نام سے بچے کا نام رکھنے کا قصد کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بے اولاد ہے جس نے اپنے پورے کنبے کو حسین پہ لوٹا دیا ہے، اللہ ان کے صدقے سے ان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ جب یہی مسلم سرزمین کوفے میں پہنچے، کوفے کا ماحول دیکھا، کوفے کا فضا دیکھا، کوفے کا موسم دیکھا، تو خط لکھا، مولا یقیناً جتنے خطوط آئے تھے 16,000 17,000 18,000 وہ سبھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، زبان سے بھی اور قلب سے بھی، لہٰذا آپ تشریف لائیے، جتنا ہو سکے آپ تشریف لائے۔ جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ شہر کے اندر وہ فضا اور وہ ماحول قائم کر دیا کہ جو بھی مسلم کی حمایت کرتا ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ آخر حضرت مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہوئے، مغرب کی نماز میں وہیں مسجد کوفہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ جب مغرب کی نماز ختم ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے۔ باہر نکلتے ہیں حضرت مسلم، کوئی مدد کرنے والا، کوئی ہمنوا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جتنے حضرت مسلم کی حمایت کرنے والے تھے وہ سب گرفتار ہو چکے تھے، اور وہ غفاری ہو یا حضرت مختار ثقفی ہو، بہت سارے ایسے جو حضرت مسلم کی خدمت کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، جنہوں نے سب سے بیعت لیا تھا، وہ سب کو گرفتار کر چکے تھے۔ عبید اللہ ملعون ایک مرتبہ تنہا حضرت مسلم مدینہ شہر کوفہ کے گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، مالی الصفتین کے مورخ نے لکھا، مسلم ایک جگہ میں ٹک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ مسلم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کہاں چلے گئے۔ میں اس وقت نماز پڑھنے کے بعد یکو تنہا حضرت مسلم کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نظر کر کے ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہے حضرت مسلم کو، کہا قریب آنے کے بعد کہا، اے شخص آپ کو نہیں معلوم کہ شہر کوفہ کے حالات بہت خراب ہے، آپ اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو حضرت مسلم نے سب سے پہلے تو پانی مانگا، کہا مجھے ایک پانی گلاس مل سکتا ہے؟ جب پانی دینے کے بعد وہ شخص چلے نہیں گیا، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی کہ میرا شاید بیٹا آئے تو میں چلے جاؤں اندر۔ کہا اے شخص پانی پی لیا، اب تو چلے جاؤ، کیوں اپنے گھر نہیں جاتے ہو؟ یہاں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ تو مسلم نے جو الفاظ لکھے ہیں
نفس المحموم کی روایت ہے، شیخ عباس قومی کہتے ہیں کہ میرا کوئی گھر اس شہر کوفہ میں نہیں ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں اے مومنہ بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی ہوں۔ جب یہ سننا تھا، وہ محب اہل بیت تھی، اس نے اپنے دروازہ کھولا، کہا اے سفیر حسین، میرا غریب خانہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میرے گھر میں آئیے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کو جب گھر میں بٹھایا تو پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، خاص جگہ میں رکھا۔ جب جیسے ہی اس کا بیٹا ملعون حارث جب آتا ہے تو وہ پریشان ہے، اضطراب ہے، مستر ہے۔ کہا مستر کیوں ہے؟ کہا مسلم کی تلاش میں نکلا ہوں پورا دن، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ مسلم کہیں سے مل جائے، میں گرفتار کر کے دے دوں گا، مجھے انعام مل جائے گا۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو پال کے اس مرحلے تک پہنچائے، وہ کہتی ہے کہ تم نمبر 1 مسلمان ہو، دوسرا یہ علی کا داماد ہے، علی کا چچا، علی کا بھائی کا بیٹا ہے، اس شہر میں وہ یکو تنہا ہے، کیوں اسے گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ یہ اہل بیت کا وہ چراغ ہے جو بنو ہاشم کا اس وقت طلوع کر رہا ہے شہر کوفہ میں، کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ چھوڑو، اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو، اس ظلم میں اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو۔ وہ مستر ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے تلاش رہے۔ کہا مجھے ہر حال میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ جب ماں پانی اور کھانا ایک جگہ لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اس گھر میں ہے، وہ اطلاع دیتا ہے، کہا کہ میرے گھر میں مسلم چھپا ہوا ہے، مسلم میرے گھر میں ہے، لہٰذا اس کی گرفتار کرنے کے لیے وقت سحر جب فوج پہنچ جاتی ہے، مسلم نے خواب دیکھا، وقت سحر جاگنے سے پہلے علی آ رہے ہیں لینے کے لیے۔ میں کہوں گا اے مسلم کتنا خوش قسمت ہے، تجھے اپنا دنیا کا مشکل کشا علی، اور دنیا سے جانے کے بعد کہتے اے مسلم تو شہر کوفے میں تنہا نہیں ہو، ہم تجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مسلم کتنا خوش قسمت ہے، آپ نے نماز تہجد بھی پڑھ لیا، گھر میں کچھ وقت تو آرام بھی کر لیا۔ اس کے بعد اس خاتون خانے سے کہا کہ آپ مجھے کوئی اور انتظام نہ کیجئے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گھر سے جلد نکلوں۔ اپنی اس تلوار کو لیا، جیسے ہی باہر نکلنا تھا لوگوں سے ان کا سامنا ہوا۔ جب ان سے مقابلہ چلتا ہوا ایک مرحلے میں پہنچے تو انہوں نے دوسرے فوجیوں کا دستہ بلایا۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے، جس نے دستوں پہ دستے طلب کیے تھے، کہا ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اب تک 700 فوجیوں کو میں شہر کوفہ بھیج چکا ہوں، تم کیوں نہیں گرفتار کرتے ہو اس مسلم کو؟ تو جواب کیا بھی کہا، شہر کوفہ کے کسی سبزی فروش سے ہم مقابلہ نہیں کر رہے، اس عظیم جری اور جوان سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کو سید الشہداء نے سفیر بنا کے اس کوفہ شہر میں بھیجا ہے۔ جب اسے گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کے دستے اور بڑھ گئے دشمنوں کے، ایک وقت آیا حضرت مسلم کے لیے دھوکہ دینا شروع کر دیا، کہا بنو ہاشم کا جوان ہے، لہٰذا اس سے ایسا گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا دھوکے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اے مسلم، جب کھڈا کھود کے رکھا، انہوں نے کہا اے مسلم ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ مسلم نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ، میری جان کی امان ہے تو میں تلوار پھینک دیتا ہوں، میں ہتھیار پھینک دیتا ہوں، اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جب اللہ کی قسم کھائے تو ایک مرتبہ تلواروں کا آنا، زنجیروں کا آنا، رسیوں کا آنا دیکھا تو رسول کا یہ جانشین، حسین کا یہ نائب، یہ فرماتے ھذا اول الغدر، کہا دنیا کا یہ پہلا دھوکہ ہے جو اللہ کی قسم کھانے کے بعد مجھ پر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ جب حسین کے اس جری، اس سفیر کو گرفتار کر کے دارالامارہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ جیسے گرفتار کر کے دارالامارہ کی طرف لے کے گئے، کہا سلام کرو امیر کو، تو حضرت مسلم نے کیا جواب دیا، کہا میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، میں اسے امیر مانتا ہوں، میرا امیر حسین ہے، میں اسے امیر مانتا ہوں، میں اسے امیر نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ایک چاہنے والا وہاں ملا، پانی پیش کیا، جیسے چاہتا ہے کہ وہ پانی پیے، لیکن خون کی وجہ سے جو دان شہید ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پی نہیں سکا، دوسری مرتبہ منگوایا خون آیا، تیسری مرتبہ منگوایا خون آیا،
تو اس شخص سے مخاطب ہو کے کہا مسلم نے، کہا شاید قدرت یہی چاہتی ہے کہ مسلم پیاسا دنیا سے چلے جائے، بس اب میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک مرتبہ جب بہادری کے ساتھ آئے نا تو مختلف روایات کے مطابق نفس المحموم کی وہ روایت جو بیان کرتی ہے اسی دربار میں جب امام زین العابدین کو لایا گیا تو یہی شخص کہتا ہے میں نے جب حضرت مسلم کو دیکھا تھا تو سینہ تان کے بیٹھا تھا، جب وقت کا امام زین العابدین اسی دربار پر آئے تو اس وقت سینے کو جھکا کے آنکھوں کو جھکا کے میں نے دیکھا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ آپ وقت کا امام ہے، آپ آنکھوں کو جھکا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم کو میں نے جب دیکھا تو وہ سینہ تان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا اے سوال کرنے والے آپ نے انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میں یکو تنہا نہیں ہوں، مسلم تنہا تھے اس لیے دشمن کا مقابلے کے لیے سینہ تان کے بیٹھے تھے۔ جب ایک مرتبہ دارالعمارہ کے چھت پہ لے کے گئے تو مسلم کی دو سنتیں ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، وہ وصیت یہ ہے کہ میں نے شہر کوفہ میں کسی سے قرضہ لیا ہے، اس قرضے کو لوٹانے کے لیے میرے زرہ اور میری انگوٹھی کو بیچ کے اس قرضے کو ادا کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے قرضہ لیا کیوں ہے؟ کہا میں یکو تنہا ہو گیا، کسی نے مجھے گھر میں بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو میں نے قرضہ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ میں کھانا دانے کا بندوبست خود کر سکوں، اس لیے کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری زرہ اور انگوٹھی بیچ کے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے۔ دوسری سنت حضرت مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد مولا امام حسین کی طرف اس پہلی مرتبہ ابا عبداللہ کے لیے کوفہ کے دارالعمارہ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یقیناً روح جناب مسلم یہ کہہ رہی ہوگی مولا میں نے جو خط لکھا تھا آئیے آپ کے لیے زبانیں اور ان کے قلب ساتھ ہے، مولا یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پھوپھیوں کے ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہ آئیے۔ جیسے ہی سلام کہنا تھا مولا ابا عبداللہ اپنے سواری سے زمین پر آتے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کو قریب بلانے کے بعد انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا دیکھو اس منظر کو، کہا یہ کون غریب الغربا ہے، بے کس و لاچار ہے۔ اے عباس میں اپنا وقت کا امام ہوں، امامت کے اس طاقت سے تمہیں دکھا رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھو۔ ایک مرتبہ جب غور سے دیکھنا تھا اپنا بہنوی چچا زاد حضرت مسلم کو کہا یہ تو بھائی سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل ہے، مولا آپ نے جس طرح دیدار کرایا اسی طرح امامت کے معجزے سے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، میں مسلم کی مدد کروں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔